بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، مسجد تیار ہو چکی تھی۔ دریا کے کنارے ایک خوبصورت اور دلکش عمارت تھی جس کی منقش دیواروں سے شان و شوکت ٹپکتی تھی۔ اس عمارت کی مشرقی جانب یہ مسجد تھی جس کے دونوں مینار بڑے وقار سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ مسجد کی تعمیر میں نفاست کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ آج اس مسجد میں غیر معمولی ہجوم تھا۔ ممتاز علماء کرام، امراء اور اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ آج اس مسجد کا باقاعدہ افتتاح ہونا تھا۔ نماز کا وقت ہوا تو نمازیوں نے صفیں باندھ لیں۔ اس موقع پر یہ تجویز سامنے آئی کہ مسجد کے افتتاح کے دن نماز کی امامت ایسا شخص کرے جو صاحب ترتیب ہو، یعنی جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو اور اس نے تمام نمازوں کو ترتیب سے وقت مقررہ پر ادا کیا ہو۔ یہ سننا تھا کہ سناٹا چھا گیا۔ شاید کوئی بھی اس کڑے معیار کے مطابق خود کو امامت کے قابل نہیں پاتا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ایک جوان سال شخص بڑھا۔ گندمی رنگت کے حامل اس دراز کا شخص کا جسم مضبوط تھا۔ اس کے بھرے بھرے چہرے پر قدر خمدار ناک بڑی بھلی محسوس ہوتی تھی اور اس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں سے ذہانت جھلکتی تھی۔ اس شخص نے انکساری سے کہا، الحمدللہ، میں صاحب ترتیب ہوں۔ تمام حاضرین کی ستائشی اور رشک بھری نظریں اس شخص کی جانب اٹھ گئیں۔ یقیناً امامت ایسے ہی شخص کو کرنی چاہیے تھی۔ وہ شخص وقار کے ساتھ آگے بڑھا اور امام کی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اقامت پڑھی گئی اور اس شخص نے تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے۔ ناظرین، سنگا پٹم کی مسجد اعلیٰ میں نماز کی امامت کرنے والے یہ جوان سال رہنما تھے عالم اسلام کے عظیم اول العزم، جرت مند اور صاحب تدبیر بطل جلیل ٹیپو سلطان، جن کی پوری زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ ٹیپو سلطان کو عموماً لوگ محض ایک جنگجو سپہ سالار کی حیثیت سے جانتے ہیں جو بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن ٹیپو سلطان محض ایک جنگجو سپہ سالار نہ تھے، وہ ایک ذی علم اور علم دوست شخصیت کے مالک بھی تھے۔ وہ بہترین انتظامی صلاحیتوں کے بھی حامل تھے۔ انہوں نے نہ صرف جنگی نقطہ نظر سے اپنی سلطنت کو مستحکم بنایا اور اس کا دفاع کیا، بلکہ فلاحی اعتبار سے بھی نہایت اہم اور منفرد اقدامات کیے۔ وہ غیر معمولی خودداد ذہانت کے مالک تھے۔ ہر شعبے میں ان کی جدت اور اختراع پسندی کے باعث نت نئی راہیں کھلتی چلی گئیں اور ان کی رعایا پر آسودگی اور خوشحالی کے درواہ ہو گئے۔ ناظرین، ٹیپو سلطان وسیع النظر اور دوربین شخصیت تھے۔ انہوں نے عالم اسلام کو متحد اور یکجا کرنے کی ہر ممکن کوشش بھی کی اور اس غرض سے مسلم ممالک کے ساتھ صرف جنگی روابط ہی نہیں قائم کیے بلکہ ان کے ساتھ تجارتی مراسم کو بھی فروغ دیا۔ یقیناً ٹیپو سلطان ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ ناظرین، ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو سلطان ہے۔ ان کے والد کا نام حیدر علی اور والدہ کا نام فخر النساء فاطمہ ہے۔ ٹیپو سلطان کے نام فتح علی میں ان کے والد حیدر علی اور دادا فتح محمد دونوں کے نام شامل ہیں۔ ان کے دادا حیدر علی نے ان کے نام میں ٹیپو سلطان کا اضافہ ارکاٹ کے ایک بزرگ حضرت ٹیپو مستان ولی سے عقیدت کے باعث کیا۔ ٹیپو سلطان کے سن پیدائش میں اختلاف ہے، تاہم بیشتر مورخین کا خیال ہے کہ ٹیپو سلطان کی درست تاریخ پیدائش 13 صفر 1165 ہجری یعنی 21 دسمبر 1751 ہے۔ ناظرین، عالم اسلام کے اس عظیم جرنیل کی پیدائش بنگلور سے تقریباً 22 میل دور ایک قصبے دیون ہلی میں عمل میں آئی۔ اس مقام کا نام بعد میں ٹیپو سلطان نے یوسف آباد رکھ دیا تھا۔ ٹیپو سلطان کے آباء و اجداد کے متعلق روایت ہے کہ وہ قریشی نسل تھے اور غالباً 16ویں صدی عیسوی کے اواخر میں برصغیر پاک و ہند پہنچے۔ اس خاندان کے ایک فرد شیخ ولی محمد جنوبی ہند آئے۔ شیخ ولی محمد کے بیٹے محمد علی تھے جو ٹیپو سلطان کے پردادا تھے۔ محمد علی کے بیٹوں نے، جن میں ٹیپو سلطان کے دادا فتح محمد بھی شامل تھے، فوج کی ملازمت کا پیشہ اختیار کیا۔ جب فتح محمد کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے شہباز اور حیدر یعنی ٹیپو سلطان کے والد کم سن تھے۔ ان بچوں کی والدہ بنگلور اور پھر سرنگا پٹم منتقل ہو گئیں۔
حیدر علی نے بھی بڑے ہو کر فوج کی ملازمت اختیار کی۔ ان کے جوہر خاص طور پر 1162 ہجری یعنی 1749 میں 28 برس کی عمر میں کھلے، جب انہوں نے ایک جنگ میں غیر معمولی شجاعت کا ثبوت دیا۔ اس جنگ کے تقریباً 2 برس بعد ٹیپو سلطان کی پیدائش عمل میں آئی۔ حیدر علی نے اپنے پیارے فرزند کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کیا۔ ننھے ٹیپو کو قرآن کریم، فقہ، عربی، فارسی، فرانسیسی، انگریزی اور کنٹری جو کہ مقامی زبان تھی اس میں تعلیم دی گئی۔ اس زمانے میں اردو بھی رائج ہو رہی تھی، اس کا بھی علم حاصل کیا۔ ٹیپو کے اساتذہ میں علی حسین اور حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے عہد میں ملک الشعراء مقرر ہوئے اور نصیر الدین اختر ترک بھی شامل ہیں۔ ناظرین، دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ فنون حرب کی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کیا گیا۔ ان تمام علوم و فنون کے نامور اساتذہ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ان اساتذہ کی خصوصی توجہ، لگن اور محنت کے نتیجے میں ٹیپو نے بہت جلد شاہ سواری، تیغ زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی، بندوق چلانے، بانک، بنوٹ، لکڑی، گتکا، پیراکی، کشتی اور دو بدو جنگ لڑنے میں مہارت حاصل کر لی۔ بعد کے ادوار میں ٹیپو سلطان نے فن حرب میں مزید کمال حاصل کیا، حتیٰ کہ فنون حرب پر فتح المجاہدین جیسی جامع کتاب لکھی۔ ٹیپو سلطان نے خطاطی کے فن پر بھی عبور حاصل کیا اور علم حکمت کے اعتبار سے بھی ان کا درجہ بہت بلند تھا۔ ان کے کتب خانے سے ایک کتاب رسالہ در طرز خط محمدی کے نام سے بھی ملی، جس میں خطاطی کے بارے میں خود ٹیپو سلطان کے وضع کردہ اصول درج تھے۔ سلطان فن مصوری کے بھی ماہر تھے۔ علم نجوم پر بھی سلطان نے ایک کتاب زبرجد کے نام سے تصنیف کی تھی۔ ٹیپو سلطان نے ایسے عہد میں ہوش سنبھالا جب پاک و ہند کی عظیم اسلامی مملکت سیاسی خلفشار کا شکار ہو چکی تھی۔ مغل حکمراں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد جگہ جگہ خود مختار ریاستیں وجود میں آ چکی تھیں اور ان میں کشاکش جاری تھی۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر انگریز ایک تجارتی ادارے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیس میں اپنا جال پھیلا چکے تھے۔ سن 1764 میں بنگال سے اود تک انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی دور رس نظروں نے اس مہیب خطرے کو بھانپ لیا تھا، جو بعد میں 1857 کی جنگ آزادی کا باعث بنا اور جس کے نتیجے میں انگریز بر صغیر کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے۔ چنانچہ انہوں نے نو آبادیت پسند سامراج کی راہ روکنے کے لیے خود بھی جدوجہد شروع کر دی تھی اور اپنے باصلاحیت فرزند ٹیپو سلطان کو بھی اس عظیم مقصد کے لیے تیار کرتے رہے۔ ٹیپو سلطان کو اپنی غیر معمولی شجاعت اور جنگی مہارت کا مظاہرہ کرنے کا موقع کم سنی ہی میں مل گیا۔ ان کے والد حیدر علی نے 1766 میں مالابار پر حملہ کیا تو انہوں نے نوجوان ٹیپو کو بھی اس مہم میں ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ اس وقت ٹیپو کی عمر صرف 15 برس تھی۔ حیدر علی نے بڑنور کے جنوب میں کوہستانی علاقے بالم پر حملہ کیا۔ وہاں کے حاکم کو شکست ہوئی، لیکن اس نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور گھنے جنگل میں پناہ لے لی۔ اس موقع پر ٹیپو صرف 1000 سپاہی لے کر گھنے اور تاریک جنگل میں بے دھڑک داخل ہو گئے اور بالم کے حاکم اور اس کے ساتھیوں کو جا لیا۔ یہ لوگ پالیگار کہلاتے تھے۔ پالیگاروں نے مجبور و اطاعت کا یقین دلایا۔ ان کی دیکھا دیکھی مالابار کے دیگر جاگیرداروں نے بھی حیدر علی کو اپنا فرمانروا تسلیم کر لیا۔ حیدر علی اپنے بہادر فرزند کی اس کارکردگی سے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے نوجوان ٹیپو کو 200 سواروں کا کماندار مقرر کر دیا۔ ناظرین، انگریز حیدر علی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے سخت خائف تھے۔ انہوں نے مرہٹوں اور نظام حیدرآباد دکن کو ساتھ ملا کر سلطنت میسور پر چڑھائی کر دی۔ پہلی اینگلو میسور جنگ کا آغاز 1767 میں ہوا۔ حیدر علی مرہٹوں کو اس اتحاد ثلاثہ سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر انہوں نے جون 1767 میں ٹیپو سلطان کو نظام الملک حیدرآباد دکن کے پاس تحائف دے کر بھیجا۔ ٹیپو سلطان نے اتنے سلیقے سے گفتگو کی کہ نظام حیدر علی کے ساتھ مل کر انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔
ٹیپو کو مدراس کی طرف پیش قدمی کا حکم ملا۔ وہ مدراس پہنچ کر مخالفوں کی سرکوبی کر رہے تھے کہ انہیں ان کے والد نے واپس بلا لیا۔ ترپاتور وانمباڑی فتح کرنے کی مہم اور امبور کے محاصرے میں اپنے والد کے ساتھ ہو رہے۔ جب انگریزوں نے بندر کوڑیال یعنی بنگلور پر قبضہ کر لیا تو ٹیپو کو ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ پھر حیدر علی بھی پہنچ گئے۔ دونوں بہادر باپ بیٹے نے مل کر پوری قوت سے حملہ کیا۔ ٹیپو کے حملوں میں ایسی شدت تھی کہ انگریز توپیں چھوڑ کر بھاگے اور قلعے میں محصور ہو گئے۔ ٹیپو ان کا تعاقب کرتے ہوئے قلعے میں جا پہنچے۔ انگریز قلعہ چھوڑ کر ساحل کی طرف بھاگے اور راستے میں ٹیپو کی فوج کے ہاتھوں یا تو مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے۔ انگریزوں سے لڑائی ختم ہوئی تو مرہٹوں نے رجب 1183 ہجری یعنی نومبر 1769 میں میسور پر حملہ کر دیا۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کو حکم دیا کہ دشمن کو زچ کر دیا جائے۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے مرہٹوں کی رسد کے راستے بند کر دیے۔ دشمن کو نہ پانی مل سکا نہ گھوڑوں کے لیے چارہ۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن شوال 1183 ہجری یعنی فیبرری 1770 میں حیدر علی نے مرہٹوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے ٹیپو کو واپس بلا لیا۔ مرہٹوں نے جنگ شروع کر دی۔ حیدر علی ملکوٹا میں تھے، وہ سرنگا پٹم پہنچ گئے، لیکن افراتفری میں ٹیپو ان سے الگ ہو گئے۔ حیدر علی سرنگا پٹم میں سخت بے چین تھے کہ ٹیپو کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی، لیکن آخر کار ٹیپو ایک مفلس سبزی فروش کے بھیس میں سرنگا پٹم پہنچ گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیپو موقع کی مناسبت سے کس قدر درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ مرہٹوں نے 33 دن تک سرنگا پٹم کا محاصرہ کیے رکھا۔ آخر مرہٹے رسد کی کمی کی وجہ سے محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ شعبان 1186 ہجری نومبر 1772 میں مرہٹوں کے پیشوا مادھو راؤ کی وفات کے بعد حیدر علی نے ٹیپو کو مرہٹوں سے مقابلے کے لیے پھر بھیجا۔ ٹیپو نے مرہٹوں سے سیرا، مداگری، گوام کونڈا، چھنارا بادرگاہ، ہوس کوٹ، بلاری یہ علاقے چھین لیے۔ انگریزوں سے دوسری لڑائی 1780 میں ہوئی، جو دوسری اینگلو میسور جنگ کہلاتی ہے۔ ناظرین، حیدر علی 90,000 سپاہیوں کے ساتھ کرناٹک پہنچ گئے۔ ٹیپو ساتھ تھے۔ انگریز سپہ سالار ہیکٹر منرو کانجی ورم پہنچ کر کرنیل بیلی کی فوج کا انتظار کرنے لگے۔ حیدر علی نے ٹیپو کو 10,000 سپاہی دے کر کرنیل بیلی کی فوج پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ ٹیپو نے کانجی ورم سے 15 میل پہلے ہی کرنیل بیلی کی فوج پر حملہ کر دیا۔ کانجی ورم سے 9 میل دور رات میں اس قدر شدید گولہ باری کی کہ کرنیل بیلی نے ہتھیار ڈال دیے۔ 4,000 یورپی سپاہیوں میں سے صرف 200 سپاہی زندہ بچے، جنہیں قیدی بنا لیا گیا۔ انگریزوں نے اعتراف کیا کہ اس وقت تک انگریزوں پر ہندوستان میں لگنے والی یہ شدید ترین ضرب تھی۔ ٹیپو سلطان نے انگریز قیدیوں سے بڑا نرم سلوک کیا۔ ہر قیدی کو کپڑے اور رقم دی، پھر انہیں سرنگا پٹم بھیج دیا۔ انگریز سپہ سالار ہیکٹر منرو نے مایوس ہو کر مدراس واپسی کا فیصلہ کیا۔ بھاری توپیں اور گولہ بارود واپس لے جانا مشکل تھا، چنانچہ انگریز یہ سارا سامان ایک بڑے تالاب میں پھینک گئے۔ اس کے بعد ٹیپو نے ارکاٹ، ست گڑھ، تیاگ گڑھ فتح کیے۔ اس اثناء میں مغربی محاذ پر مالابار میں انگریز فوج کی کامیابیوں کی خبریں ملیں۔ ٹیپو کو اس محاذ پر بھیج دیا گیا۔ ٹیپو نے انگریزوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ وہ انگریزوں پر دن بھر گولہ باری کرتے رہے، حتیٰ کہ شام کو دریائے پونانی پر پہنچ گئے۔ انگریز دریا عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹیپو نے بھی دریا پار کیا اور شہر پونانی کی ناکہ بندی کر دی۔ اسی دوران میں ٹیپو کو اپنے والد حیدر علی کی وفات کی اندوہناک خبر ملی۔ 30 ذی الحجہ 1196 ہجری یعنی 6 دسمبر 1782 عیسوی کو حیدر علی کا انتقال ہوا۔ ٹیپو سلطان اطلاع ملنے پر خاموشی کے ساتھ چکمور پہنچ گئے، جہاں حیدر علی کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا۔ ٹیپو سلطان نے خود ہدایت کی تھی کہ ان کا رسمی استقبال نہ کیا جائے۔ 20 محرم 1197 ہجری 26 دسمبر 1782 کو ٹیپو سلطان کی مسند نشینی عمل میں آئی۔ اب وہ اس وسیع سلطنت کے حکمران تھے جسے ان کے والد حیدر علی نے بڑے تدبر،
حوصلے اور جرت کے ساتھ حاصل کیا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اقتدار سنبھالتے ہی حکم دیا کہ فوجیوں کی تنخواہیں اور واجبات فوراً ادا کر دیے جائیں۔ انہیں اس بات کا خوب احساس تھا کہ اب بھی انہیں بہت سے حریفوں سے برسر پیکار ہونا ہے اور آئندہ تمام معرکوں میں کامیابی کے لیے انہیں مضبوط فوج درکار ہوگی۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے ایک فرانسیسی افسر کو خصوصی ذمہ داری سونپی کہ وہ ان کی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرے۔ ٹیپو سلطان نے ایک اور اہم فیصلہ یہ کیا کہ سامان خورد و نوش اور دیگر اشیاء کی قیمتیں از خود مقرر کرنے کا پرانا دستور منسوخ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں فوج کو رسد کی فراہمی افراد کے ساتھ ہونے لگی۔ مشرقی محاذ پر انگریزوں نے پیش قدمی کی تو ٹیپو خود فوج لے کر روانہ ہوئے اور زبردست حملے کر کے دشمن کو ونڈی واش اور کرنگولی سے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ انگریزوں نے تیاری کے عرقے بڈنور کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ شعبان 1197 ہجری یعنی جولائی 1783 میں ٹیپو ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی مانند بڈنور کی سرحد پر جا پہنچے۔ انہوں نے حیدر گڑھ اور کیول درگ پر قبضہ کر لیا، پھر بڈنور شہر پر تسلط قائم کر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 13 مقامات پر توپیں نصب کر دیں اور گولہ باری شروع کر دی۔ چند ہی دنوں میں انگریز فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ انگریزوں نے ایک معاہدہ کر کے قلعہ چھوڑنا چاہا لیکن خود ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس پر ٹیپو کی فوج نے دشمن کو گھیر کر مارنا شروع کر دیا۔ آخر انگریز فوج معافی کی خواستگار ہوئی، لیکن انگریزوں نے چالاکی یہ دکھائی کہ قلعہ میں جتنا خزانہ تھا اسے بھیڑ، بکریوں، مرغوں، کتوں تک کے جسموں میں چھپا کر لے جانے کی کوشش کی۔ ٹیپو کو یہ اطلاع مل گئی، انہوں نے تلاشی کا حکم دیا اور تقریباً 40,000 پگوڈے ناظرین یہ سونے کے سکے کا نام تھا اس وقت، صرف افسروں ہی کے پاس برآمد کر لیے تھے۔ انگریزوں نے معاہدے کی پھر خلاف ورزی کی اور عوامی ذخائر لوٹ لیے، سرکاری دستاویزات جلائیں اور محصور کے جنگی قیدیوں کو آزاد نہ کیا۔ چنانچہ ٹیپو نے انہیں ہتھکڑیاں لگوا کر چیتل درگ بھجوا دیا۔ بڈنور سے ٹیپو سلطان بنگلور پہنچے، وہاں انگریزوں نے خود کو قلعے میں محصور کر لیا۔ قریب تھا کہ یہ قلعہ بھی فتح ہو جاتا۔ انگریزوں اور فرانسیسیوں میں جنگ بندی ہو گئی، چنانچہ فرانسیسی فوج ٹیپو کی مدد سے پیچھے ہٹ گئی۔ ناظرین، 18 ربیع الثانی 1198 ہجری یعنی 11 مارچ 1784 عیسوی کو ٹیپو سلطان اور انگریزوں کے مابین صلح کا معاہدہ ہوا۔ ایک ذمہ دار انگریز افسر لارڈ میکارٹنی نے خود اعتراف کیا کہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو ہم اپنے مصارف کے بوجھ تلے ڈوب جاتے۔ معاہدے کے مطابق فریقین نے مفتوحہ علاقے واپس کر دیے۔ ادھر انگریزوں سے جنگ ختم ہوئی، ادھر مرہٹوں کے مذہبی پیشوا نانا فرنویس نے میسور پر حملے کے لیے نظام حیدرآباد دکن کو ترغیب دینا شروع کر دی۔ ٹیپو سلطان نے نانا فرنویس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں تو مل کر انگریز کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن وہ نہ مانے۔ ادھر نظام حیدرآباد نے مرہٹوں سے اتفاق کر لیا کہ حیدر علی نے جتنے علاقے پر قبضہ کیا تھا وہ واپس لے لیا جائے۔ ٹیپو نے ان دونوں رہنماؤں کو بہت کچھ سمجھایا، لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا۔ مجبور ہو کر ٹیپو کو بھی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلنا پڑا۔ آخر کار جمادی الاول 1201 ہجری یعنی فروری 1787 میں صلح نامے پر دستخط ہو گئے، جس کی روح سے ٹیپو سلطان اپنے بعض علاقوں سے دستبردار ہو گئے اور کچھ نئے علاقے انہیں مل گئے۔ ناظرین، لارڈز ویلزلے 1798 میں گورنر جنرل مقرر ہو کر بر صغیر آئے۔ انہیں ٹیپو سلطان کے اس قدر کم مدت میں سنبھالا لینے پر شدید تشویش تھی۔ ادھر انگریزوں کو یہ بھی فکر تھی کہ فرانسیسی سالار نیپولین بوناپارٹ مصر فتح کر چکے تھے، اور اصل بات جس نے انگریزوں کو ٹیپو سلطان کی طرف سے سخت پریشان اور خوفزدہ کر دیا تھا وہ یہ تھی کہ نیپولین بوناپارٹ نے ٹیپو سلطان کے نام چند خطوط لکھے تھے۔ بدقسمتی سے یہ خطوط ٹیپو تک پہنچنے کی بجائے انگریزوں کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ ان میں سے ایک خط نیپولین نے 26 جنوری 1799 کو قاہرہ سے ٹیپو سلطان کے نام بھیجا تھا۔ اس خط میں نیپولین نے لکھا: بنام جلیل القدر سلطان، ہمارے عزیز ترین دوست ٹیپو صاحب، ایک لاتعداد اور ناقابل شکست فوج کے ساتھ آپ کو انگلستان کے آہنی پنجے سے نجات دلانے کی خواہش کے ساتھ بحیرہ احمر کے کنارے آیا ہوں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سیاسی موقف کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کسی قابل اعتبار آدمی کو سوئس جلد روانہ کر دیں جس سے میں گفتگو کر سکوں۔
ناظرین، لارڈس ویلزلے نے آتے ہی جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ساتھ ساتھ وہ مرہٹوں اور نظام سے اتحاد قائم کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ دوسری جانب انہوں نے ٹیپو سلطان کو بے دست و پا کرنے اور انہیں ہر قسم کی امداد سے محروم کرنے کی کوشش کا بھی آغاز کر دیا۔ داخلی طور پر سازشوں کا ایک جال بچھایا۔ عوام کو یہ باور کروا دیا گیا کہ انگریز اسلامی رسوم کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس غرض سے ان غیر ضروری رسوم کا انگریزوں نے بڑا احترام کیا، جنہیں غیر اسلامی قرار دے کر ٹیپو سلطان نے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ دوسری طرف سب سے زیادہ افسوسناک اور سنگین بات یہ ہوئی کہ انگریزوں کی ترغیب کے نتیجے میں کچھ مسلمان امراء اور ایک ہندو افسر در پردہ بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ ان باغیوں میں سر فہرست میر صادق تھا، جو اس وقت کی جو پارلیمنٹ تھی جس کا نام جماعت خاص تھا، وہ اس کا صدر اعظم تھا۔ دیگر باغیوں میں میر غلام علی، میر قمر الدین، میر قاسم علی، بدر الزماں اور ایک ہندو جو وزیر مالیات تھا پورنیا، وہ شامل تھے۔ لارڈ ویلزلے نے 3 فروری 1799 کو جنرل ہیرس کو حکم دیا کہ وہ ٹیپو سے مذاکرات ختم کر کے میسور پر حملہ کر دیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ٹیپو سلطان فرانسیسیوں سے مل کر بر صغیر میں انگریزوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کے لیے ٹیپو کو صرف 24 گھنٹے کا وقت دیا اور جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اعلان جنگ کر دیا۔ اس سے قبل وہ ٹیپو سلطان سے دوستانہ ماحول میں بات چیت کرتے رہے تھے، جو در حقیقت ان کی ایک چال تھی۔ وہ گزشتہ کئی ماہ سے جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ناظرین، جنرل ہیرس کی قیادت میں 21,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک فوج نے 14 فروری 1799 کو میسور کی طرف کوچ کیا۔ 5 مارچ کو جنرل ہیرس میسور میں داخل ہوئے اور 14 مارچ کو بنگلور پر قبضہ جما لیا۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کی اس پیش قدمی کے پیش نظر مقابلے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ وہ پورنیا اور سید غفار کی قیادت میں کچھ فوج چھوڑ کر مشرق کی سمت بڑھے۔ انگریزوں کی فوج میں جانوروں کی کثرت تھی۔ جنرل ہیرس کی فوج میں 60,000 بیل تھے اور نظام کی فوج میں 36,000۔ نجی افراد کے بیلوں، اونٹوں اور ہاتھیوں کی تعداد اس سے الگ تھی۔ ٹیپو سلطان کی فوج دشمن کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا سکتی تھی، کیونکہ ان تمام جانوروں کو چارے کی قلت پڑ رہی تھی۔ لیکن چونکہ ان کے اعلیٰ افسر انگریزوں سے جا ملے تھے، اس لیے انہوں نے انگریزوں سے کوئی تعارض نہ کیا۔ جنرل ہیرس نے 22 اپریل 1799 کو دوسرا مسودہ مصالحت ٹیپو سلطان کے حوالے کیا۔ اس کی شرائط پہلے سے بھی زیادہ سخت تھیں، یعنی کہ یہ نصف سلطنت سے دستبردار ہو جاؤ، 2 کروڑ روپے تاوان دیا جائے، 4 بیٹے اور 4 جنرل بطور یرغمال دیے جائیں، اور ٹیپو نے ان تمام شرائط کو یکسر مسترد کر دیا۔ 28 اپریل 1799 کو سرنگا پٹم کے باہر توپیں نصب کر دی گئیں اور گولہ باری شروع کر دی گئی۔ 3 مئی کو قلعے کی فصیل میں چھوٹا شگاف پڑ گیا۔ جنرل ہیرس نے فوراً حملے کا فیصلہ کیا، کیونکہ رسد کی کمی کی وجہ سے ان کی فوج فاقے کر رہی تھی اور وہ مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے موقع پر غدار ملت انگریزوں کے کام آئے۔ میر صادق نے صلاح دی کہ 4 مئی کو دوپہر کے وقت حملہ کیا جائے۔ میر صادق نے تنخواہیں دینے کے بہانے ان سپاہیوں کو واپس بلا لیا، جو قلعے کی فصیل کے شگاف کی حفاظت پر متعین تھے۔ چنانچہ انگریز فوج بلا تکلف اور بلا مزاحمت شگاف کے راہ سے قلعے میں داخل ہو گئی۔ البتہ ایک اور سمت سے حملہ کرنے والی انگریز فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیپو سلطان دفاعی انتظامات میں بری طرح مصروف تھے۔ 29 ذوالقعدہ 1213 ہجری یعنی 4 مئی 1799 کو دوپہر کا کھانا ان کے سامنے لایا گیا۔ انہوں نے لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ انہیں اپنے نہایت وفادار افسر سید غفار کی شہادت کی اطلاع ملی۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، ہم بھی عنقریب جانے والے ہیں۔ ٹیپو سلطان پیادہ ہی دوڑ پڑے اور اپنی منتشر فوج کو مجتمع کرنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن جب سپاہی اپنی قوت کھو بیٹھے تو ٹیپو سلطان گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک دروازے کی طرف بڑھے۔ اسے میر صادق نے بند کروا دیا تھا تاکہ ٹیپو سلطان باہر نہ جا سکیں۔ میر صادق کہتے ہوئے نکلا کہ میں کمک لاتا ہوں، لیکن سلطان کے وفادار ساتھی میر صادق کی غداری کو بھانپ چکے تھے۔ انہوں نے تلواروں کے وار کر کے اس قابل نفرین شخص کو اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ٹیپو سلطان اس دروازے کی طرف بڑھے جہاں سے قلعے کے اندرونی حصے کا
کو راستہ جاتا تھا۔ اس دروازے سے گزرنے کی کوشش میں وہ 3 بار زخمی ہوئے۔ ان کے گھوڑے نے بھی زخمی ہو کر دم توڑ دیا۔ ٹیپو اب بھی مردانہ وار لڑ رہے تھے۔ اتنے میں چند انگریز سپاہی ادھر کو آئے۔ ایک نے ٹیپو کی تلوار کی قیمتی پٹی چھیننے کی کوشش کی۔ زخمی سلطان نے تلوار کا وار کیا، ایک انگریز زخمی ہوا۔ انگریز سپاہیوں نے گولی چلا دی۔ سلطان ایک تنگ جگہ میں لڑتے رہے، 3 افراد کو ہلاک کیا۔ اسی اثناء میں ان کی کن پٹی پر گولی لگی اور یہ عظیم شجاعت والا مرد مومن مقام شہادت پر فائز ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ٹیپو کے چہرے پر غیر معمولی طمانینت تھی اور کسی قسم کے جذباتی ہیجان یا غضب کا تاثر نہ تھا۔ دوسرے دن سپہر کو محل سے اس دلیر جانباز جرنیل کا جنازہ اٹھایا گیا۔ 4 یورپین کمپنیاں ساتھ ساتھ تھیں۔ جنازے کا جلوس جس راستے سے گزرتا، وہاں دونوں جانب کھڑے شہریوں کا جم غفیر دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ لال باغ کے مقبرے میں ٹیپو سلطان کو ان کے والد حیدر علی کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، آج اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔